السلام علیکم جناب، پاک این جی اوز کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سفیر اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں ملک آفتاب آوان. یہی ان کا پورا نام ہے، اس کے علاوہ بھی ہے ویسے لیکن ہم فی الحال اسی سے گزارا کریں گے. آج اصل میں ہمارا موضوع بڑا مشکل ہے. اس سیریز کا یہ چوتھا اور آخری ویڈیو ہے، اور اب تک ہم نے آپ کو رجسٹریشن سے پہلے کیا کرنا ہے، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے کیا کرنا ہے، اور والنٹری سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز رجسٹریشن آرڈیننس 1961 اس کے تحت اگر رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اور پھر پچھلے ویڈیو میں، تیسرے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ٹرسٹ ایکٹ کی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کمپنیز ایکٹ 2017. یہ اوریجنلی کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا، جس کو 2017 میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں، پارلیمنٹ میں کچھ امینڈمنٹس کر کے دوبارہ منظور کیا گیا، تو اس کا نام بدل کر کمپنیز ایکٹ 2017 ہو گیا. یہ سب سے مشکل لا ہے جس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنا بہت مشکل ہے. سو یہ ویڈیو تھوڑا سا طویل بھی ہوگا، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں. اور آفتاب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کمپنیز ایکٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے، جس کا کام ہے کہ وہ کمپنیز کو رجسٹر کرتا ہے. جو بھی لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو رجسٹر کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ جا کے اپنے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے رجسٹر ہوتے ہیں. جیسا آپ نے پہلے کہا کہ اوریجنلی یہ تھا 1984 کا، اور 2017 میں اس کو امینڈ کیا گیا، تو اب یہ 2017 ایکٹ ہے. اس کا ایک سیکشن ہے 42، جس کے تحت آپ کی کمپنی ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جس طرح پہلے ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہماری ایک تنظیم رجسٹر ہوتی ہے جو کہ جس کو ہم این جی او کہتے ہیں، یا تو یہاں پہ یہ باقاعدہ ایک کمپنی کے طور پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، لیکن ایز اے نان پروفٹ کمپنی. نان پروفٹ کمپنی سے کیا مراد ہے کہ وہ جو بھی اس کو انکم آئے گی، جو بھی اس کے پاس پیسے آئیں گے، اس پہ پیسے کمانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جو بھی انکم آئے گی وہ صرف ان آبجیکٹیوز کے لیے خرچ ہو پائے گی جو کہ پہلے سے اسٹیٹڈ ہیں. اور وہ انکم جو ہے، وہ جو اس کے پروموٹرز ہیں یا سبسکرائبرز ہیں، وہ اپنے گھر نہیں لے جا پائیں گے. کمپنی آزاد ہے، وہ کمپنی ہے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، تو وہ کمپنی آزاد ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرے کہ جس سے اس کو پروفٹ حاصل ہو. لیکن کوئی بھی ایسا وہ پروفٹ جو ہے کسی کی جیب میں نہیں جا سکتا. ان کو پہلے اپنے آبجیکٹیوز اسٹیٹ کرنے ہیں کہ ہم چونکہ ایک نان پروفٹ کمپنی ہے تو ہمارے فلاں وہی جس طرح باقی ایکٹس میں ہوتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ ہم فلاں چیز کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اور وہ سارے کا سارا پیسہ ان مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کا پروسیس جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا لینتھی بھی ہے، اور طویل ہونے کے علاوہ اس میں بہت سارے ہمارے خاص طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اس کے حساب سے مشکل بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ڈاکومنٹیشن درکار ہے ہمارے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس، وہ عام طور پہ نہیں ہوتی. پروسیس سٹارٹ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جاتے ہیں، اور آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ جس نام سے آپ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اپنی نان پروفٹ کمپنی، کیا وہ نام اویلیبل ہے بھی یا کہ نہیں ہے. اور اس میں پھر وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس قسم کی کوئی ایمبیگوٹی یا اس قسم کی غلط فہمی لوگوں کو آپ کے نام سے پیدا نہ ہو کہ یہ لگے کہ کوئی سرکاری ادارہ ہے. مثلاً میں ایک دفعہ ایک تنظیم میں کام کرتا تھا، اور وہ رجسٹرڈ تھی جو عام دوسرے لاز ہیں ان کے تحت، پاکستان نیشنل ایڈز کنسورشیم. لیکن جب ہم ان کے پاس گئے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیشنل کا لفظ ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی سرکاری ادارہ ہے، تو آپ اس کو اس میں شامل نہیں کر سکتے. تو دو طرح سے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا ایک تو یہ کہ اویلیبل ہے یا نہیں، اور کیا وہ ان کی مخصوص ریکوائرمنٹس کے اوپر پورا اترتا ہے یا کہ ان کی کچھ شرائط ہیں ان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ان کے مطابق ہے یا نہیں. سو یہ بیسیکلی آپ نام دیں گے تو وہ اپروو ہوگا، تو پھر آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ کو کوئی اور نام جو ہے وہ سجیسٹ کرنا پڑے گا.
ٹھیک. جو کس طرح سے عام پھر جو کہ دوسرے ایکٹس میں عام طور پر یہ مسائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ میرا خیال ہے سیکیورٹی آف اینڈ ایکسچینج کمیشن کی بجائے شاید اب آن لائن بھی ہو سکتا ہے یہ کام. ہاں یہ نام کی جو اویلیبلٹی ہے یہ آپ آن لائن بھی، ان کی ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پہ اپنا نام جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں بھی وہی دو جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے اس پہ ہم پہلے کافی ساری اس پہ پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں. وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور وہ آپ کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے. پھر اس میں آڈینس کو یہ بتا دوں کہ یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن یہ جو ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو میں، اگر ان کی آپ نے ایکسپلینیشن دیکھنی ہو کہ یہ کیا ہیں تو آپ ہمارا اسی سیریز کا ویڈیو 2 دیکھیں جس میں ہم نے سوسائٹیز ایکٹ پہ بات کی ہے پلیز. بالکل ہاں، تو اس میں جو ہم کافی اس پہ تفصیل سے جو ہے وہ بات چیت کر چکے ہیں تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ دہرائیں گے نہیں. وہی آپ کو اپنے تیار کرنے ہوتے ہیں ایم او اے اور اے او اے، میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن، اور ان کو بھی ریویو کیا جاتا ہے. ٹھیک. کہ کیا یہ وہ ان کی جو سوسائٹیز جو ایس سی سی پی والے ہیں ان کے معیار پہ، اسٹینڈرڈس پہ، ریکوائرمنٹس پہ پورے اترتے ہیں یا کہ نہیں اترتے، اور یہ بھی آپ ان کو ریویو کے لیے جمع کراتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو اصل دشواری ہوتی ہے، اصل جہاں پہ چیلنج آتا ہے لوگوں کو، وہ جو اس کے جس طرح ہم وہ کہتے تھے نا کہ ہم ٹرسٹ ایکٹ میں بات کر رہے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ٹرسٹیز ہیں. ہم بات کر رہے تھے جب سوسائٹیز ایکٹ کی یا سوشل ویلفیئر ایکٹ کی تو ہم کہتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا ایگزیکٹو ممبرز ہیں. یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں سبسکرائبرز یا پروموٹرز. ٹھیک. آپ کے 3 پروموٹرز ہو سکتے ہیں، 3 سبسکرائبرز ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں. اور اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ طاق نمبر میں، آڈ نمبر میں ہونا ضروری ہے تاکہ کسی اختلاف کی صورت میں کوئی فیصلہ ہو سکے ووٹنگ کرنے کی صورت میں. تو وہ جو پروموٹرز کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑی اسٹرینجنٹ ہیں. وہ ایسی ہیں کہ عام طور پہ ہمارا لوگ ان کو فلفل کرنے سے گھبراتے ہیں. دیکھیں NIC تو ہر جگہ پہ آپ کو دینا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف NIC دینا یعنی کیا، آپ دوسروں کے فارمز دیکھیں گے نا تو وہاں پہ کیا ہوگا، آپ کا نام ہوگا، NIC نمبر ہوگا اور ایڈریس ہوگا. لیکن یہاں پہ تفاصیل بہت زیادہ ہیں. آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہونا چاہیے، آپ کا NTN نمبر بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کے اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پہ پروموٹر ہیں یا آپ کے کوئی بزنس میں وہ شراکت ہے، کسی اور کمپنی میں کسی اور کوئی اور رول ہے تو وہ جو ہے وہاں پہ بھی وہ بھی تفصیل جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یو آر بینگ رجسٹرڈ ایز اے کمپنی. اور کمپنی کے جو پروموٹرز ہیں یا کمپنی کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ ہو. ٹھیک ہے. ریکارڈ بہت صاف ہو. مثلاً اگر میں اپلائی کرتا ہوں تو وہ میرا سارے، چونکہ انہوں نے تو ہر چیز آن لائن مانگی ہوئی ہے، انہوں نے میرا بینک ڈیٹیلز مانگی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا مجھ سے مانگا ہوا ہے کہ میں کسی اور کمپنی میں حصے دار ہوں یا نہیں ہوں، میرا انکم ٹیکس جو ہے نمبر مانگا ہوا ہے. تو وہ ہر چیز آن لائن جو ہے وہ چیک ہوتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پہ میں ڈیفالٹر تو نہیں ہوں. اور بعض اوقات بہت ساری ایسی چیز، ڈیفالٹر بینک کے ڈیفالٹر کے سینس میں یا بینک کے ڈیفالٹر، سرکاری اداروں، کسی بھی سرکاری ادارے کے بینک کے ڈیفالٹر. ٹھیک ہے. سو کہیں آپ نے کوئی بل نہیں پے کیا ہوا یا قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ آپ نہیں کر رہے، انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے نہیں جمع کرایا، آپ کا جو فائلر سٹیٹس ہے وہ ایکٹیو نہیں آ رہا. ٹھیک. آپ ڈیلے ہو گئے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ نہیں جمع کرا پاتے. ٹھیک. تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ ان ایکٹیو اسٹیٹس آپ کا آ جاتا ہے. تو اگر میرا اسٹیٹس وہاں پہ ان ایکٹیو آ رہا ہے تو میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا.
ٹھیک. میں اس کمپنی کا پروموٹر نہیں بن سکتا. تو بہت ساری ایسی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. اس میں میرا خیال ہے ساتھ پھر یہ کوئی پولیس کی طرف سے یا کیس ویس ہونا کوئی چل رہا ہو, کرمنل کیسز, اس ریکارڈ کو بھی چیک کرتے ہیں. یہ بھی چیک ہوتا ہے. دیکھیں دو طرح کا, ایک تو آپ کی فائنینشیل وہ ہے ریکارڈز ہیں. ٹھیک ہے. یہ بینکس کے ساتھ, سرکاری اداروں کے ساتھ آپ نے ٹیلی فون کا بل, تک ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہیں پہ ٹیلی فون لگوایا اور آپ کا بل آیا, آپ نے پے نہیں کیا, وہ کٹ گیا, اس کو آپ بھول گئے. بالکل, کیونکہ فون تو کٹ گیا, لیکن سرکاری ریکارڈ میں آپ کے نام کے اگینسٹ وہ بل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے پینڈنگ. ٹھیک. تو یہ تو فائنینشیل پارٹ ہو گیا. دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کا پرسنل ڈیلنگس کا پارٹ ہے کہ آپ کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ سمجھی جائے, خطرناک سمجھی جائے یا سود مند نہ سمجھی جائے. تو وہ اس کے لیے پھر وہ ایک تو وہ آن لائن سارا آپ کو فائنینشیل چیک کر لیتے ہیں, اور دوسرا پھر وہ آپ کی پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے, جس میں لوکل پولیس والے وہ آپ کو سارا بیک گراؤنڈ تھارو چیک ہوتا ہے. اب تو خیر وہ دوسرے ایکٹس میں بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے یا اس کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ نہیں ہے جن کو مناسب نہ سمجھا جائے. ٹھیک. یہ ساری کی ساری چیز. پھر اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو اچھا, پھر جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں یا جو نان پروفٹ کمپنی ہم رجسٹر کرانے لگے ہیں اس میں آپ بطور پروموٹر کے آئیں اور اس کے آئیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ان سے وہ انفارمیشن بھی مانگتے ہیں, کیونکہ ایس سی پی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے انفارمیشن دینی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ کتراتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر نہیں ہے یہ ساری کی ساری انفارمیشن شیئر کرنے کا, اور ہمیں لگتا ہے کہ دس از ویری پرسنل انفارمیشن اور دس از سینسٹیو انفارمیشن, اور اگر ہم نے یہ کسی کو دی تو یہ غلط بھی استعمال ہو سکتی. اور ہم میں سے بے شمار جو ہماری گورنمنٹ روتی رہتی ہے, ہم فائلر بھی نہیں ہوتے. بالکل. ہماری انکم بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ کافی ساری ہوتی ہے, لیکن دیکھیں اگر میں کہیں پہ ملازم ہوں یا کہیں پہ, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میں فائلر نہیں ہوتا, میں ٹیکس دے رہا ہوتا ہوں. بالکل, یہ بھی ایک خاصی بڑی تعداد ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن انکم ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرا رہے. تو جب میں ٹیکس دے رہا ہوں لیکن ریٹرن نہیں جمع کرا رہا, تو میرا اسٹیٹس جو ہے وہ نان فائلر کا ہی ہے. نان فائلر, بالکل. تو وہ جب سمجھتے, لوگوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار میں ایک دفعہ فائلر بن گیا تو پھنس جاؤں گا, تو 2-4 سال بعد انکم ٹیکس والے میرے متھے کہیں نہ کہیں آ کے لگ ہی جائیں گے. تو وہ فائلر بننے سے ہمارے ایک کلچر ہے وہ کتراتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ بہت ویسے یہاں پہ میں تھوڑی سی اپنے آڈینس کے لیے وضاحت کر دوں کہ میں سن 2011 سے فائلر ہوں, 2022 آ گیا ہے. فائلر ہونے سے کوئی قیامت نہیں آتی, وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور تقریباً اتنا ہی عرصہ مجھے بھی فائلر ہو گیا ہے, اور کبھی کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوا انکم ٹیکس والوں کی طرف سے. یہ فیئر خاصا بے جا ہے, انلیس کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ایسی وہ سرحدوں میں ہے یا ایسی لمٹس میں ہے کہ جو کہ اچانک بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, تو پھر شاید وہ سوال جواب ہو جائیں. اگر آپ کے نارمل روٹین میں ہے, سیلریڈ پرسن ہے یا بزنس ہے, تو کوئی ایسا کبھی ہوتا نہیں. اچھا, پھر اس میں جتنے بھی پروموٹرز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ایک لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ کمپنی جو ہم بنا رہے ہیں یہ لاس میں چلی جاتی ہے یا یہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور بند کرنی پڑتی ہے اور اس کے اگینسٹ لائبلٹیز کریٹ ہو جاتی ہیں. فرض کریں کہ میں نے ایک NGO نان پروفٹ کمپنی رجسٹر کرائی اور SCCP کے تحت, اور پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ چل نہیں پائی اور سٹاف کی سیلریز ایکیومولیٹ ہو گئیں, ٹھیک, اور وہ بند کرنی پڑ گئی. تو اب جو پروموٹرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیئر کریں, کیونکہ وہ ان کو اس بات کی انڈرٹیکنگ جمع کرانی ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کو ہم پورا کریں گے. تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک پٹ آف ہے
وہ کہتے ہیں یار کل کوئی اور مصیبت پڑ گئی تو یہ الٹا ہمارے گلے میں ڈوب گئی تو خواہ اس کے قرضے اتارنے پڑیں گے، قرضے اتارنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. اچھا، یہ ساری ریکوائرمنٹس جب آپ پوری کر لیتے ہیں، ڈاکومنٹیشن پوری کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو 25,000 روپے اس کی فیس ہے. تو یہ بھی ایک باقیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہاں، باقیوں کے جہاں مقابلے 500-700 میں کام ہو رہا ہے باقی ایکٹس کے تحت، وہاں اس کے تحت آپ کو 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑتا ہے. 25,000 روپیہ جو ہے وہ جمع کرانا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آرٹیکلز آف ایسوسیشن بھی جمع کرا دیے، میمورینڈم آف ایسوسیشن بھی جمع کرا دیا. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی جمع کرانا پڑتا ہے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ بنا کے کہ ہم کام کیا کریں گے، اور ہماری فیوچر انکم جو ہے وہ کہاں سے آئے گی، کہ کن کن ذرائع سے آئے گی، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ، اور اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. تمام جو پروموٹرز ہیں ان کے ریزیومیز جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. اور ایک ریکوائرمنٹ جو باقی ہر جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کا پریمیسز ہے، جو آپ کی وہ ہے دفتر ہے، وہ کمرشل ایریا میں ہو، اور اس کا پھر آپ کو لیز ایگریمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یا پھر اس کا اونرشپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی جس بلڈنگ میں آپ کا دفتر ہے اس کا ایک تو کمرشل ایریا میں ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا یا تو آپ کے پاس کرایہ نامہ ہو یا اس کی ملکیت کے کاغذات ہوں، وہ بھی آپ کو جمع کرانے ہوں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جمع کرانی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ پھر لوگ اسی طریقے کرتے ہیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بعض اوقات یہ ساری ڈاکومنٹیشن پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر پروفیشنلز ہوتے ہیں، کچھ فرمز ہوتی ہیں، کچھ لائرز ہوتے ہیں، ان کی خدمات لوگ حاصل کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن ان کو پوری کر کے دیں. تو ایک تو 25,000 کی وہ فیس، اور دوسرا وکیل کی یا جو بھی آپ کو کمپنی وہ کروا کے دے رہی ہے اس کی فیس. تو اٹ بیکمس اے ڈیفیکلٹ جاب. لیکن اس کے پھر آپ کے فائدے بڑے ہیں. اچھا، فائدوں کی طرف جانے سے پہلے ایک چونکہ ابھی ہماری ایک بحث اس طرف چل رہی ہے کہ اس میں مشکلات یا چیلنجز کیا ہیں، تو یہ بتائیے کہ رجسٹر ہونے کے بعد بھی تو باقی لاز کے تحت بھی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے تحت بھی ہوں گی کہ رجسٹر کر لی آپ نے ایک نان پروفٹ کمپنی، اور اب آپ چل رہی ہے، کام ہو رہا ہے، تو اب بھی تو کچھ جمع کرانا ہوگا نا ہر سال، یا کوئی اس طرح کی بھی چیزیں ہوں گی. بالکل. اچھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپنی سیکرٹری اپوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری ڈاکومنٹیشن، اور اس کا نام دیا جاتا ہے SCCP میں کہ یہ کمپنی سیکرٹری ہے اور یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پوری کرے گا. ٹھیک. عام طور پہ یہ بھی کوئی لائر یا کوئی کنسلٹنٹ ہی ہوتا ہے جو کہ جس کو یہ ساری ریکوائرمنٹ. اب اس میں ہیں تو وہی ساری، اس میں آپ کو اینول رپورٹس دینی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اپنے آڈٹ رپورٹس دینی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو بورڈ میٹنگ کے آڈٹ کا بھی کچھ سنا تھا. آڈٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ کچھ فرمز ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں کہ جو لسٹڈ فرمز ہیں انہی سے آڈٹ کرایا جا سکتا ہے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فرم سے کسی بھی اکاؤنٹنٹ سے کروا لیں، لیکن ایک لسٹڈ فرم ہو جس کا وہاں پہ نام ہو، جو کہ ان سے اپرووڈ ہو، ان میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا آڈٹ ہو، آپ کے اینول رپورٹس ہوں، میٹنگ منٹس ہوں، اور وہ سارے اٹیسٹڈ ہوں. ٹھیک. تو وہ آپ کو جمع کرانی پڑتی. فرق اس میں تھوڑا سا یہ پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ ویلفیئر ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، سوشل ویلفیئر ایکٹ کے تحت والنٹری، یہ اگر آپ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہیں تو آپ نے 1 سال جمع نہ کرایا تو ہو سکتا ہے ان کو یاد نہ رہے، کیونکہ ان کے سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ اور ہر سال کی ایک مخصوص ڈیٹ ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا گریس پیریڈ ہے، اس میں اگر آپ نے جمع نہ کرایا تو آپ کی معطل ہو جائے گی کمپنی، اور ساتھ ہی وہ ساری اطلاع ہر جگہ پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے. سو اس میں بچت نہیں ہے. اس میں وہ آپ کو کروانی پڑتی ہے، یعنی کہ اپنے ٹائم کے اندر وہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں کمپنی سیکرٹری کے تھرو سبمٹ کروانی پڑتی ہیں. ٹھیک. لیکن جب آپ اتنی سب ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، جب آپ SCCP میں رجسٹر ہو گئے ہیں تو یہ ایک اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ آپ کے جتنے پروموٹرز ہیں وہ کریڈیبل لوگ ہیں، ان کی ایک سٹینڈنگ ہے، وہ اپنے پاکستان کے سٹیزنز کے طور پہ اپنی تمام ذمہ داریاں
پوری کرتے ہیں, وہ ٹیکس جمع کراتے ہیں, وہ اپنے سارے بل جو ہیں وہ لائبلٹیز جو ہیں ان کا ریکارڈ بہت صاف ہے, ان کا ریکارڈ بہت صاف, کریڈیبل لوگ ہیں, وہ کریڈیبل لوگ ہیں. آپ ایز اے کمپنی جو ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. کبھی کسی بھی, یعنی کہ یہ ڈونر کے لیے نہیں پوری ہوتی, آپ کی رجسٹریشن اتھارٹی کے لیے ہر وقت پوری ہوتی ہے. تو اس سے آپ کی کمپنی کی آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی بہت بڑھتی ہے. اور جب کوئی ڈونر آتا ہے یا جب کوئی ایجنسی آتی ہے کہ جو کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پہلے ہی پوری ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل, وہ پہلے ہی پوری ہوئی ہوتی. تو ان کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں, تو ان کا پہلے ہی ایک لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کریں گے ہم, تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوالٹی کا کام نہ ہو اور جو ہے اس کا, یا پھر یہ کہ جو پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے گا, ہیر پھیر ہو. بیسیکلی جیسے ٹرسٹ ایکٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہت ویک ہے, تو کوئی بھی آپ کو ڈونیشن دیتے ہوئے بہت سوچتا ہے پہلے, جبکہ یہاں پہ چونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہت اسٹرانگ ہے, تو جب کوئی ڈونیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے, اسپانسر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کا پہلے ہی کافی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار یہ اس کے تحت رجسٹرڈ ہیں, تو ان کے سارے سسٹم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی, کام ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کام وہ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اگر چیک کریں گے تو وہ ڈاکومنٹیشن ساری پوری ہوگی. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. کمپنیز ایکٹ 2017 کے حوالے سے آپ کو ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا. ہم نے کیا, آفتاب صاحب نے بتایا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کتنی اسٹرنجنٹ ہیں, لیکن اگرچہ ان کو پورا کرنا اپنی جگہ مشکل بھی ہے, لیکن اس کے فوائد بھی ہیں. اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن یا کمپنی کی کریڈیبلٹی بہت بنتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آفتاب صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے پھر وقت دیا, اور ان سے ہم آئندہ بھی وقت لیتے رہیں گے. اس وقت آپ سب کی اجازت, خدا حافظ.